جب ہم طہارت کے مسائل کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے غسل کے مسائل جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور غسل کے مسائل میں سب سے پہلے ان چیزوں کا بیان کہ جن سے غسل لازم ہوتا ہے، غسل لازم ہونے کے اسباب۔ غسل کے لازم ہونے کا اسباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال یا کون سے وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، خامد بیوی کا مباشرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس کا یہ حصہ ہے، جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو غسل کرو، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لو۔ تو غسل کے لازم ہونے کا پہلا سبب خامد اور بیوی کا آپس میں ملنا، یعنی خامد اور بیوی کا مباشرت کرنا، اس سے غسل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے کا دوسرا سبب ہے خامد بیوی کے مخصوص اعضاء کا بغیر کسی پردہ کے آپس میں ٹچ ہو جائے، خواہ فراغت نہ بھی ہو، تب بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تجاوز الختان الختان وجب الغسل۔ جب شرمگاہ سے ٹچ ہو جائے تو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں 108 اور 109 نمبر پر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ غسل لازم ہونے کا تیسرا سبب یہ ہے کسی بھی طرح سے منی کا خروج ہو جانا۔ آدمی کے جسم سے جب انسان مباشرت کر کے فراغت ہوتا ہے تو جس مادے کا خروج ہوتا ہے اسے منی کہا جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں، نیند کی صورت میں، خواب کے اندر خارج ہو جائے تو غسل کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الماء من الماء، کہ انسان کے منی کے خارج ہونے سے غسل کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ والا سبب مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں انسان کا وہ منی کا پانی خارج ہو جائے، خواہ مرد کے لیے ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے اور عورت کو باطنی طور پہ اس کا احساس ہو سکتا ہے، تو اس سے غسل کرنا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ انسان اگر کوئی خواب دیکھ لے اور خواب کے اندر اسے جو ہے وہ محسوس ہو کہ جیسے اس کو فراغت ہوئی ہے، لیکن جاگنے پر کوئی چیز محسوس نہ کرے، تو اس سے غسل لازم نہیں ہوتا ہے۔ لازم ہے کہ انسان کے جسم سے کسی بھی صورت میں منی کا خروج ہو تو تب جا کے غسل لازم ہوتا ہے۔
چوتھا سبب ہے غسل کے لازم ہونے کا عورت کے حیض و نفاس کے ختم ہونے پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی وصلی۔ متفق علیہ۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جب تمہارے مخصوص دن شروع ہو جائیں تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب مخصوص دن پورے ہو جائیں تو غسل کریں اور نماز کو ادا کریں۔ اور حیض اور نفاس کا دونوں کا سیم ہی حکم ہے۔ حیض عورت کے مخصوص ایام جو ہر مہینے آتے ہیں، اور نفاس بچے کی ولادت کے وقت جو عورت کو خون جاری ہوتا ہے، جس کے لیے لازم نہیں ہے کہ 40 دن پورے کیے جائیں، وہ 10 دن میں، 5 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں، 30 دن میں، 40 دن میں آخر حد ہوتی ہے کہ وہ خون جو جاری رہتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے، اور اس کے ختم ہونے پہ غسل کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ غسل کے لازم ہونے کا 5واں سبب ہے کہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے، فوت ہونے پر غسل دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرَمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَهُ فَأُتِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی احرام میں تھا، اس کو اس کی سواری نے جو ہے وہ ضرب لگائی اور وہ فوت ہو گیا احرام کی حالت میں ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے غسل دو اور اسے کفن دو۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں کہ فوت ہونے پہ غسل دینا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ خلاصتاً غسل کے لازم ہونے کے 5 اسباب ہیں: خامد بیوی کا مباشرت کرنا، خامد بیوی کے مخصوص اعضاء کا بغیر کسی پردے کے آپس میں ٹچ ہو جانا، خواہ فراغت نہ بھی ہو، کسی بھی طرح منی کا خارج ہونا، عورت کے حیض و نفاس کے ختم ہونے پر اور فوت ہو جانے پر۔ یہ 5 اسباب ہیں جن کی بنیاد پر غسل جو ہے وہ لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔